کاروبار کو بڑھایا جا رہا ہے، دکان کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ ساری محنتیں اس جسم کی آسائش کے لیے ہو رہی ہیں۔ اسی جسم کے اندر ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے اور وہ روح ہے۔ اگر وہ سنور جائے تو انسانیت سنور جائے۔ میرے دوستو، آج اگر ہمارا جسم بیمار ہو جائے، بخار آ جائے، سر میں درد ہو جائے، دست آنے لگے، تو فوراً ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں تاوقع کہ ہم تندرست نہ ہو جائیں، ہم چین سے نہیں بیٹھتے۔ دوسری طرف ہمارے اندر ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ ہماری روح دسیوں بیماریوں میں مبتلا ہے۔ حسد ہمارے اندر، بغض ہمارے اندر، نفرت ہمارے اندر، فخر و غرور ہمارے اندر، بدلہ لینے کا جذبہ ہمارے اندر۔ کیا ہم نے اپنی روح کے علاج کی فکر کی ہے؟ کبھی ہم نے روحانی معالج کو ڈھونڈا ہے؟ کبھی ہم نے اپنی روح کا علاج کرایا ہے؟ حسد کا، بغض کا، نفرت کا، عداوت کا، فخر و غرور کا، ان اخلاقی بیماریوں کا کبھی ہم نے علاج کرایا ہے؟ میرے دوستو، یہ جو آپ ٹیبلٹ کھاتے ہیں ڈاکٹروں کی، ان گولیوں سے آپ کا جسم تندرست ہو سکتا ہے، روح ان گولیوں سے درست نہیں ہو سکتی۔ اگر روحانی علاج ہم چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی روح کو ان گندی بیماریوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ ہمیں مسجد کا رخ کرنا ہوگا اور وہاں سجدے میں گر کر، رو رو کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی ہوگی، معافی چاہنی ہوگی۔ تب جا کے ہماری روح تندرست ہوگی، ہماری روح کا علاج ہوگا۔ میرے دوستو، آج ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری اولاد آرام کی زندگی گزارے، ہمارے صاحبزادوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے پاس رہنے کے لیے بلڈنگ ہو، عمارت ہو، کھیتی کرنے کے لیے زمین جائیداد ہو۔ ہم اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کر رہے ہیں، کیا ہم نے ان کی آخرت کی بھی فکر کی ہے؟ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری اولاد شراب پی رہی ہے، جوا کھیلتی ہے، پنی پیتی ہے، آج ہماری اولاد بھانگ پیتی ہے۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو دینی تربیت دی ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کا ذہن دینی بنایا ہے؟ کیا ہم نے ان کی روح کا علاج کیا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن میں ہر گارجن کو حکم دیا گیا ہے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیوی کو، تمام گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ کتنے احباب ہیں جو خود تو دیندار ہیں، ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے گھر کو جھانکتے ہیں تو حیران رہ جاتا ہے۔ گھر میں بے دینی کی آگ لگی ہوئی، بیوی ہے نماز نہیں پڑھتی، بچے ہیں نماز نہیں پڑھتے، بیٹیاں ہیں نماز نہیں پڑھتی، سب پڑھتی ہیں۔ تو کیا
خود کی دینداری سے کام چلنے والا ہے؟ کہا گیا کہ اے لوگو الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص اپنے ماں کا حق کا چرواہا ہے، نگراں ہے، محافظ ہے۔ اگر ہماری نگرانی میں کوتاہی اور کمی ہوئی اور ہمارے ماں کا حق کے لوگ بگڑ گئے تو پھر ایسی صورت میں نگراں کو جواب دینا ہوگا، نگراں کو جواب دینا ہوگا۔ میرے دوستو، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا بیٹا چور بن جائے، لچا لفنگا بن جائے، جواری بن جائے، شرابی بن جائے، وہ تو جہنم میں جائے گا ہی، اس کو تو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی ہی۔ کیا باپ ذمہ دار نہیں ہوگا جس کی غفلت اور لاپرواہی سے اس کے بچے آوارہ ہو گئے، اس کے بچے عیاش و فحاش بن گئے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، آج ہم اپنے نوجوانوں کی حالت دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دفتر کے بغل میں IFC کا ایک گودام ہے، اس کی دونوں دیواروں کے پیچھے مسلمانوں کے سینکڑوں جوان اور سینکڑوں بچے یا تو وہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں یا شراب پی رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دن دہاڑے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بچے جو شراب کا عادی بن گئے، یہ بچے جن کے اندر جوئے کی لت آ گئی، کیا یہ کوئی اچھا انسان بن سکتے ہیں؟ صرف ہماری غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے ہم نے ان کی دنیا کی فکر کی ہے، آخرت کی فکر نہیں کی ہے۔ جس طرح ایک مدرسے کا سیکریٹری مدرسے کا ذمہ دار ہے، ایک پنچایت کا سرپنچ اور مکھیا پنچایت کا ذمہ دار ہے، اسی طرح سے اولاد کا ذمہ دار اس کے والدین ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور ان کے ذہن و دماغ کو دینی سانچے میں ڈھالیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ ایسا کریں گے۔ ایک بات سن لیجیے میرے دوستو، نسبت سے کسی چیز میں عظمت و حرمت آ جاتی ہے، نسبت سے کسی بھی چیز میں عظمت و حرمت آ جاتی ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو اونٹنی میں حرمت آ گئی، اونٹنی محترم ہو گئی کہ ہماری آپ کی اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، نبی کی نبوت کی نشانی ہے، نبی کی نبوت کا معجزہ ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ۔ اسی طرح سے یہ حفاظ کرام جن کے سروں پر اس وقت پگڑی باندھی جائے گی، یہ ہمارے آپ کے بچے ہیں، لیکن نسبت اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف ہوئی، یہ بچے محترم بن گئے۔ جب انہوں نے پورے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، حافظ قرآن بن گئے، تو ان کی نسبت اللہ کے کلام سے ہوئی، اور اللہ کے کلام کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، تو قرآن کی وساطت سے ان حفاظ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو گیا۔ اس لیے یہ سب حفاظ محترم ہو گئے، اور ان کی شان یہ ہوئی کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ لیں تو فرشتے وضو کریں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، ترگش کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ کہا گیا کہ جن ماں باپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے، البس والدہ تاج یوم القیامہ، اس کے ماں باپ کے سر پر نورانی تاج رکھا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کو معاف کر رہی تھی۔ اگر وہ سورج ہمارے گھر کے اندر ہو، میرے دوستوں اور بزرگوں، آج حفظ قرآن کو وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے، آج حفظ قرآن کو وقت کی بربادی سمجھا جاتا ہے۔
حالانکہ ان حفاظ کرام کا مقام یہ ہے کہ اقرا برکتے پڑھو اور چڑھو اور وہاں رہو گے جہاں تم رکو گے. پڑھتے پڑھتے جہاں یہ رک جائیں گے وہاں ہی ان کی آخری منزل ہوگی. انشاءاللہ ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. تو ہمارے بڑوں نے روحانی بلوغ کی کچھ علامتیں مقرر کی ہیں. اگر ہمارا بیٹا جسمانی اعتبار سے بالغ ہو گیا تو وہ مجھ کو شرم سے یہ نہیں کہتا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں میرا نکاح کرا دیجیے. شرم آتی ہے نا اس کو بولنے میں. البتہ اس کے چہرے مہرے سے کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ہم یہ پہچانتے ہیں کہ میرا بیٹا بالغ ہو گیا ہے شادی کے قابل ہو گیا ہے. اس کے چہرے پر داڑھی نکل آتی ہے مونچھ کے بال نکل آتے ہیں چہرہ چوڑا چکھلا ہو جاتا ہے آواز بھاری ہو جاتی ہے. ان علامتوں کو دیکھ کر ہم یہ پہچانتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا بالغ ہو گیا. اگر اس کی شادی کر دی جائے تو اس کی نسل چلے گی بچے پیدا ہوں گے. اسی طرح سے ہمارے بڑوں نے روحانی بلوغ کی کچھ علامتیں مقرر کی. ہم نے ایک بچے کو مدرسہ تنزیہ میں ڈالا اس نے 5 پارے یاد کیے نابالغ تھا 10 پارے یاد کیے نابالغ تھا. اب جبکہ اس نے 30 پارے یاد کر لیے ہیں تو وہ روحانی اعتبار سے بالغ ہو گئے. ہمارے بڑوں نے روحانی بلوغ کی 2 علامتیں مقرر کی ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ اس کے سر پر حفظ قرآن کی پگڑی باندھ دی جائے اور دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں حفظ قرآن کی سند دے دی جائے سرٹیفکیٹ دے دی جائے. تو میرے دوستو بڑوں کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ابھی چند لمحوں میں دستار بندی کی تقریب ہوگی اور انشاءاللہ ہم لوگ اس خوشنما منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہوتے 1 گھنٹہ تک بولتے رہتے ہیں. مجاہد صاحب چلیے شروع ہو جائیے. بھائی ماشاءاللہ دوستو بہت مختصر وقت میں دریا کو کوزے میں سمیٹنے کی کوشش کی گئی. دوستو آپ دستار بندی کے عمل کے بہت قریب ہو چکے ہیں. بس 10 منٹ کے لیے ہمارے 2 بڑے مقرر ہیں لیکن وقت ہم ان کو کم دے رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ شہرِ آفاق خطیب جن کو اللہ نے میدان خطابت کا شہ سوار بنایا ہے جناب حضرت مولانا سہراب عالم صاحب ندوی قاسمی آپ کے درمیان ہوں گے. پہلے دستار بندی کا عمل ہوگا اس کے بعد ان کا کلیدی خطاب ہوگا. آپ جم کر کے بیٹھے رہیں. اسی طرح میں ایک اعلان یہ بھی کر دوں کہ وہ حفاظ کرام جن کی دستار بندی ہونی ہے وہ فوراً میری آواز کو سن رہے ہوں گے وہ آ کر کے اسٹیج کے پاس ایک جانب قرینے سے بیٹھ جائے. اسی طرح ان کے جو گارجن حضرات ہیں وہ بھی آ کر کے بیٹھ جائیں اور ان طلبہ کے جو اساتذہ ہیں حفاظ کے جو اساتذہ ہیں میں ان کو بھی دعوت دوں گا وہ بھی یہاں آئے تاکہ اس مبارک عمل میں سب کی حصہ داری ہو. اور اسی کے ساتھ میں موجود علماء کرام جو ہمارے خطیب ہیں جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان سے خصوصیت کے ساتھ میری گزارش ہوگی کہ صرف 20 منٹ کا وقفہ ہے اور اس کے بعد ہم وہ حسین ترین پروگرام اور روحانی پرکیف پروگرام آپ کے سامنے ہوگا. میری دلی خواہش ہے کہ آپ تمام حضرات علماء کی اس میں شرکت ہو اور آپ تمام لوگوں کا فیض بھی حفاظ کرام کو ملے. مجھے امید ہے کہ میری ان باتوں پر آپ حضرات توجہ دیں گے. آئیے دوستو اب اس کے بعد بغیر کسی تمہید کے میں آپ کے سامنے میں جناب حضرت مولانا مفتی شفیق الرحمان صاحب ندوی و قاسمی جو جامعہ صدیقیہ ڈگروا ہاٹ کے کلیدی عہدیدار ہیں ادارہ ہے شاندار وہ صرف 10 منٹ کے لیے آپ کے سامنے ہے. آپ سماعت فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا وحده والصلاة والسلام على من لا نبي أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز بچوں، صرف 10 منٹ کا وقت ملا ہے. میں کافی دیر سے تقریر علماء قرآن کی فضیلت اور دستار سے متعلق تقریباً علماء کرام بیان کر رہے ہیں اور ابھی تقریر باقی ہے. اس لیے میں ایک حدیث میں نے پڑھی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی. یہ نکاح، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت ہے. اور آگے دوسری روایت میں ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے دوستو، ہمیں کہنا یہ ہے کہ نکاح سنت ہے اور اللہ کے نبی کے زمانے کا جو نکاح تھا وہی نکاح سنت ہے. اور آج ہم جو ڈھول باجا کے ساتھ جاتے ہیں، ہزار بارات لے کر کے 200-300 لے کر کے جاتے ہیں، میرے دوستو یہ سنت نہیں ہے. نکاح سنت ہے، ہم اس کو سنت ہی جانے دیں، اس کو خرافات میں مبتلا کر کے گناہ کا سبب ہم نہ بنیں. میرے دوستو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ رات گزارا. صبح فجر کی نماز میں جب حاضر ہوئے، اس زمانے میں عورتیں ایک مخصوص رنگ اور خوشبو لگایا کرتی تھی جو مرد کے کپڑے میں لگ بھی جایا کرتا تھا. چنانچہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے خدمت میں جب فجر کے بعد حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے رنگ دیکھ کر کے پہچان دیا کہ انہوں نے شادی کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبد الرحمن اولم منو بشادی، اے عبد الرحمن ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کیوں نہ کرنی پڑے. تو گویا کہ ولیمہ کرنا سنت ہے. یہاں اس واقعے میں خیال کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ مدینے میں موجود ہیں اور صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا نبی سے کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے. جب اتنی محبت تھی اور صحابی رسول ہیں، محمد رسول اللہ مدینے میں موجود ہیں، اس کے باوجود دعوت نہیں دیتے ہیں. شادی کے ساتھ پروگرام کر لیتے ہیں اور اللہ کے نبی نے کہا بھی نہیں کہ عبد الرحمن شادی کی مجھے خبر کیوں نہیں کی. لیکن آج ہوتا کیا ہے، فلاں لوگ مکھیا جی کو نہیں کہیں گے تو کیا کہے گا، سرپنچ کو نہیں کہیں گے تو وہ کیا بولیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ اس کو کہنے اس کو کہتے کہتے شادی کو زبر بنا دیتے ہیں، دشوار کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آدمی ولیمہ بھی کرتا ہے تو فرض لے کر کے کرتا ہے جو سنت کے خلاف ہے. ولیمہ کرنا سنت ہے جو میسر ہو، سادگی کے ساتھ ہو، جس میں قرض لینا نہ پڑے، اس طریقے سے آپ ولیمہ کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، لاگت کم ہو. اس لیے ولیمہ بھی ہم کریں کہ اعتدال کے ساتھ کریں. اور بارات ہم لے کر کے جاتے ہیں، جبکہ بارات ہم کو نہیں لے جانا چاہیے
اور اگر آپ یہ بھی جاتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ لے جانا چاہیے. سنت ہے ولیمہ کرنا، اپنے یہاں خوب ڈھیر آدمی کو کھلائیے، کون روکتا ہے، لیکن لڑکی والے کو پریشان مت کیجیے، تنگ نہیں کیجیے. آج کل فیشن ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ بارات میں ہم لوگ 100 آدمی آئیں گے اور آتے ہیں 200 300 400 آدمی آتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے گھر والے کو پریشانی ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، اور ادھر ادھر اگرچہ آپ کو کچھ نہ کہے اور اندر سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی بغیر دعوت کے کسی شادی میں جاتا ہے تو گویا چور بن کر کے داخل ہوتا ہے، اور جب کھا کر کے نکلتا ہے تو ڈکیت بن کر کے نکلتا ہے. ایک دعوت کا میں واقعہ بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت دی، اے رسول، یہ اللہ کے نبی آپ ہمارے یہاں کھانے کے لیے آئیے. 3 آدمی کی دعوت دی. اللہ کے نبی جب جانے لگے تو ایک چوتھا آدمی بھی شامل ہو گیا. اللہ کے رسول